اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے ذریعے لا علاج بیماریوں کا علاج کیسے ممکن ہے؟ اس کے علاوہ نماز میں کون سی ایک چھوٹی سی غلطی ہے جو آپ کو جان لیوا بیماریوں میں مبتلا کر سکتی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں کہیں اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے معتبر ملائکہ میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ دل کا سکون کون نہیں چاہتا؟ ہر دور میں انسان کی یہ چاہت رہی ہے کہ مجھے دل کا چین اور اطمینان مل جائے۔ اس اطمینان کو انسان نے جگہ جگہ تلاش کیا۔ کسی نے مختلف رسالوں اور کتابوں کے پڑھنے میں سکون پایا، کسی نے سیر و تفریح کے مقامات میں جا کر اطمینان پایا، کسی نے باغات میں جا کر درختوں اور پودوں کے درمیان گھوم پھر کر اور پھولوں کے رنگ و بو میں سکون تلاش کیا، کسی نے کھیل کود اور جدید تفریحی آلات کے ذریعے سکون و اطمینان پانے کی کوشش کی۔ لیکن انسان نے خود سے جتنے راستے سکون حاصل کرنے کے لیے تلاش کیے، ان میں سے کسی طریقے میں وقت برباد ہوا، کہیں پیسہ ضائع ہوا، کہیں ایمان و اخلاق کی خرابی آ گئی، اور کبھی صحت کو بھی کھو دیا۔ یہ درست ہے کہ ان چیزوں میں بھی وقتی طور پر سکون ملتا ہے، لیکن خالق کائنات جس نے ہمارے جسم کی مشین کو بنایا، اس ذات حکیم و خبیر نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ذریعے سکون بہترین تعلیم فرمائی۔ سورہ رات کی 28ویں آیت میں فرمایا، آگاہ رہو، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اطمینان قلب ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ مادیت پرستی کی دوڑ میں انسان سکون کے لیے بے قرار ہے۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ اللہ سے تعلق قائم کرنا اور اس کی یاد دل میں بسا لینا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی پریشانی آتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، تیز آندھی آتی تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، بارش نہ آتی، خشک سالی ہو جاتی تو صلاۃ استسقاء بارش کے وقت کی نماز ادا فرماتے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا تو نماز تصوف اور نماز خصوف ادا فرماتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی اور پریشانی آتی، دل بے سکون ہو جاتا تو آپ ان کو نماز کا حکم فرمایا کرتے اور یہ آیت فرماتے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور اس کی پابندی فرماتے رہیے۔ ہم آپ سے رزق کا مطالبہ کرنا نہیں چاہتے، یعنی رزق دینے والا اللہ ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے یہ تعلیم دی کہ انسان اللہ سے غافل ہو کر دنیا کی دولت میں کبھی اطمینان و سکون نہیں پا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس 2 وادیاں مال کی بری ہوئی ہوں تو وہ چاہے گا کہ میرے پاس تیسری وادی بھی مال سے بری ہوئی ہو، اور ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں تو ان پر اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے اور ان کو اللہ اس دنیا میں اطمینان قلب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس دنیا میں ان کی زندگی بڑے مزے کی اور بڑے سکون سے گزرتی ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی سیرت مبارکہ سے بہت واضح طور پر یہ سمجھایا کہ دل کا چین اور اطمینان قناعت سے حاصل ہوتا ہے، ہرس اور لالچ سے کبھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر مرحلہ میں یہ تعلیم دی کہ دنیا کے ساز و سامان اور اس کی دولت میں سکون تلاش کرنا بے فائدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی نیت اور مقصد اپنی تمام تر کوشش سے طلب آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دل کی بے نیازی یعنی مخلوق کا محتاج نہ ہونا اور دل کا اطمینان نصیب فرما دیتے ہیں۔ جن چیزوں سے دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے ان میں سے ایک اہم چیز حسد ہے، یعنی دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر دل میں جلن محسوس کرنا، دوسرے کی خوشحالی دیکھ کر دل میں کڑنا اور یہ چاہنا کہ دوسرے انسان کو یہ چیز کیوں ملی۔ معاشرہ میں رہتے ہوئے آپس میں حسد کرنے سے ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت پاک کے ذریعے امت کو تعلیم دی کہ اگر دل کا سکون اور اطمینان چاہتے ہو تو مثبت خیالات اور پاکیزہ سوچ کو اپنائیں۔ آپ نے ایسا معاشرہ ترتیب دیا جس میں خود کھا کر اتنا اطمینان نہیں ملتا جتنا دوسرے کو کھلا کر سکون نصیب ہوتا۔ کھوپڑی کے اندر دماغ کا اصل وزن 1.5 کلو کے قریب ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم اپنے سر میں اتنا بڑا وزن محسوس نہیں کر پاتے، جس کی وجہ دماغی اسپائنل کا فلوئڈ میں تیرنا ہے۔ پانی کے اوپری حصے سے دماغ کا وزن تقریباً 0.18 کلو گرام تک کم ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس کا وزن محسوس نہیں ہوتا۔ یہ سیاحت اچانک اثر یا نقصان کے خلاف ایک کشش کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ برین کو گندگی سے صاف رکھتا ہے، جس سے اعصابی نظام کو صحیح طریقے سے کام کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نماز کی قیمتی حرکتوں میں سے ایک سجدہ ہے، جہاں گھٹنے ٹیکنے پر یہ سیال اوپر نیچے حرکت کرتا ہے اور اس سے دماغ کو ایک طرح کا مساج ہوتا ہے۔ لمبے سجدے کے بعد ذہنی سکون کی یہ ایک وجہ ہے۔ جو دماغ سجدوں کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں وہ لوگ اس عظیم حرکت سے محروم رہتے ہیں، جس سے یہ دماغ ڈپریشن، انگزائٹی، انسومینیا، مائیگرین کا شکار رہتا ہے، جسے ختم کرنے کے لیے درد کی گولیاں کھاتے ہیں، جو اسپائنل کو وقتی طور پر سن تو کر دیتا ہے مگر سجدے جیسی حرکت نہیں دے پاتا۔ یہ اس عظیم رب کی کاریگری ہے جو ہر چیز کو کامل ترتیب سے بناتا ہے۔ بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ تو سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔